دوستو، کیا آپ ایک ایسی جگہ پہ رہنے کا تصور کر سکتے ہیں جہاں نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو اور نہ ہی کوئی اور سہولت؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں ابھی بھی لوگ ان سہولتوں کے بغیر رہ رہے ہوں۔ تو سن لیں کہ جی ہاں، آج 21ویں صدی میں بھی دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ آج بھی ایسے رہتے ہیں جہاں ہزاروں سال پہلے رہتے تھے، یعنی کہ پتھر کے دور میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کا ایک ایسا کونا دکھانے جا رہے ہیں جہاں ایسے خوفناک اور درندے قسم کے لوگ رہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ انہیں زندہ چبا دیا جائے۔ اس عجیب و غریب جزیرے کا نام نارتھ سینٹرل آئیلینڈ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری آباد علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ جزیرہ بھارت کے سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں واقع ہے، اور یہ جزائر پہلے برطانیہ کے پاس تھے جو تقسیم ہند کے بعد بھارت کو منتقل ہو گئے۔ اس جزیرے کی شہرت کالے پانی کی قید ہے، کیونکہ پورے برصغیر سے انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید کرتے تھے۔ اس جزیرے کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پہ 5 جزیرے ہیں جو سینٹیننٹل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایڈیمان کے یہ تمام جزائر ایک تامل بادشاہ راجندرہ کے زیر سلطنت رہے، لیکن اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ بعض اندازوں کے مطابق یہاں رہنے والوں کے گھر گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے بنے ہوئے ہیں، جن کے سامنے کوئی دیوار یا برآمدہ نہیں ہے۔ ان کی خوراک پھل، سبزیاں، جنگلی سور، کچھوے اور مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی ترین قوم ہے جس کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لہٰذا اسے دنیا کی خود مختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پچھلے 200 سالوں میں اس جزیرے پہ جانے یا معلومات اکٹھے کرنے کی لاتعداد کوششیں ہوئی، مگر ساری بے سود رہی۔ اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے سروے ٹیم نے 1771 میں ایک ایسی رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر نکل گئے، اور پھر انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دے دیا۔ 1867 میں جب اس جزیرے سے کچھ لوگ فرار ہو گئے تو اس جزیرے کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نارتھ سینٹیننٹل جزیرے کی طرف جا نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پہ موجود کچھ خوفناک مخلوق نے ننگی تیروں کی مدد سے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا، اور یہ قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ یہاں کے لوگ جزیرے کی طرف آنے والے لوگوں پہ تیروں سے وار کرتے ہیں، اور یہ حملہ اس قدر سنگین ہوتا ہے کہ وہاں کے رہائشی لوگ تیروں کی مدد سے حملہ کر کے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دراصل وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے جزیرے میں کوئی اجنبی شخص داخل ہو، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے رابطے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی۔ جیسا کہ 1867 میں اس جزیرے پہ پیش آنے والے واقعے کے بعد 1980 میں ایک برطانوی نیوی افسر نے ایک بار اس جزیرے پہ جانے اور ان خطرناک لوگوں سے ملنے کا پلان بنایا۔ وہ ان لوگوں پہ ریسرچ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس جزیرے پہ اترا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے اس جگہ پر مختلف راستے بنا رکھے ہیں، اور یہاں پر بسنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نیوی افسر کو ایک بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت نظر آئی جن کے ساتھ 4 بچے بھی تھے۔ نیوی افسر نے یہاں ایک سنگین غلطی کی کہ وہ ان لوگوں کو اغوا کر کے جزیرے سے باہر لے گیا۔ وہ لوگ اور ان کے آباء و اجداد 6000 سال سے اس جزیرے سے باہر نہیں گئے تھے، لہٰذا ان کا جسم آج کے معمولی جراثیموں سے بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ جیسے ہی ان کو یہاں سے باہر لے جایا گیا، یہ بوڑھا آدمی بیمار ہو کر جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 4 بچے بھی بیمار پڑ گئے۔ تب نیوی افسر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا، اور وہ واپس ان لوگوں کو اس جزیرے پہ چھوڑ آیا۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب یہ بچے واپس اس جزیرے پہ گئے ہوں گے تو یہ اپنے ساتھ جراثیم بھی لے گئے ہوں گے، جنہوں نے جزیرے کے باقی تمام لوگوں کو بھی بیمار کیا ہوگا۔ کچھ ہی سالوں بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس نیوی افسر نے ایک بار پھر اس جزیرے پہ جانے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ تحائف لے کر گیا جو اس جزیرے پہ رکھ آیا۔ 1980 میں ایک انڈین ماہر انسانیات اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جزیرے پہ پہنچے، لیکن وہاں انہیں کوئی نہیں دکھائی دیا، اور یہ کچھ ناریل اور کچھ دیگر تحفے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے کچھ سالوں بعد کارگو بحری جہاز بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جاتے ہوئے نارتھ سینٹیننٹل کے جزیرے کے قریب پھنس گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تیر کمان بھی تھام رکھے تھے۔ کیپٹن کو شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا اس نے فوراً حکام کو آگاہ کیا، اور ایک ہیلی کاپٹر نے ان کو ریسکیو کیا، لیکن ان کا جہاز وہیں پہ پڑا رہ گیا۔
اس جزیرے کے لوگوں نے پہلی بار بحری جہاز لوہے کی شکل میں دیکھا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے پہلی بار اس لوہے سے تیر بنانا شروع کر دیا۔ ایک بار ایک بھارت کی ٹیم اس جزیرے پہ پہنچے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بار انہوں نے کوئی تیر نہیں برسائے۔ اس بار قریب سے ان کی لینگویج کو بھی سنا گیا۔ اس ٹیم میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ ان کے مطابق جب یہ ٹیم ساحل سمندر پہ پہنچی تو کچھ افراد جو اس جزیرے کے رہنے والے تھے ان کے قریب آئے اپنے تیر کمان لے کر۔ بھارتی ٹیم نے ان کی طرف کوکونٹ پھینکا اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے تیر کمان چھوڑ کر کوکونٹ پکڑنا شروع کر دیے۔ 1991 کے بعد ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، البتہ ہر بار وہی پہلے والا رد عمل دیکھنے میں آیا، یعنی یہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے ہیں اور تیروں کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار بہت سالوں بعد انڈین حکومت نے اس جزیرے کے جانے پر پابندی لگا دی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔